يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے. اس پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر گننا چاہے تو یہ اسے گن بھی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے. چنانچہ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے. اللہ رب العزت اگر ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، لباس نہ دیتے تو ننگے ہوتے، کھانا پینا نہ دیتے تو بھوکے پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے. آج اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے. یہ جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العزت غنی ہے اور حمید ہے. تو جب محتاج ہی ٹھہرے تو بندے کا کام ہی ہے مانگنا اپنے پروردگار سے. لہذا آج مانگنے کا دن ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ gives and forgives. Man gets and forgets. اللہ دیتا بھی ہے اور غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ gives and forgives. نعمتیں بھی دیتا ہے اور بندوں کے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور بندے کا معاملہ ایسا کہ نعمتیں بھی لیتا ہے اور نعمتوں کو بھول بھی جاتا ہے. آج کوئی آدمی اگر 7 اپ کی بوتل پلا دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دسترخوان پہ جس مالک نے اتنی نعمتیں کھلا کر پیٹ کو بھرا اس کے لیے دعا پڑھنی بھول جاتے ہیں. تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. حق تو یہ ہے کہ جتنا ہم کر سکیں اللہ رب العزت کا شکر اتنا زیادہ تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی مانگے اتنا زیادہ اچھا ہے. جو محتاج اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی مال تو میں نے کمایا اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو. محنت میں نے کی، مزدوری میں نے کی. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں خلل ڈال دیتے اور تم پاگل ہو جاتے تو کیا تم کما سکتے؟ تم تو اپنے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈال سکتے، تمہارے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے. تو جس پروردگار نے ہمیں عقل کی نعمت دی کیوں نہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں.
ہارون رشید کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، قریب ایک اللہ والے موجود تھے، جب پینے لگا تو وہ کہنے لگے کہ ہارون رشید ذرا میری بات سن لینا، کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو اور پوری دنیا میں صرف ایک پیالہ پانی ہے اور پانی کے پیالے والا قیمت مانگتا ہے تو کتنی قیمت دے کر پانی خریدو گے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، پیاس تو برداشت نہیں ہوتی، بندے کا تو حال برا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے پیالہ پانی کا پی لیا، اب آپ کے جسم میں جا کر پیشاب بند ہو گیا اور آپ درد سے پریشان ہیں اور حکیم کے پاس صرف ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اور وہ آپ سے اس کی قیمت مانگتے ہیں، تو کتنی قیمت دے کر دوائی خریدیں گے؟ اس نے کہا آدھی ریاست، اپنا آدھی سلطنت دے کے میں دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری اتنی بڑی سلطنت ایک پیالہ پانی پی کر جسم سے نکال دینے کے برابر ہے، اور تو نے زندگی میں سینکڑوں پیالے پانی پیا تھا، تو نے تو ہزاروں پیالے دودھ پیا تھا، سوچ تو صحیح، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارے ایک واقف تھے، ان کو ایک بیماری ہو گئی۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی خوراک میں جو نالی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، فلیپر بنایا ہوا ہے۔ جب کھانا نیچے جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، واپس آنے لگتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، آنے نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ کھانا کھاتے ہی لیٹ جائیں تو کھانا باہر نہیں نکلتا منہ سے، کوئی الٹا ہی لٹک جائے کھانا کھاتے ہی تو بھی کھانا باہر نہیں نکلتا۔ ان کا وہ وال لیک ہو گیا، چنانچہ وہ بیٹھ کے رات گزارتے، ذرا لیٹتے تو پیٹ میں جو کچھ تھا سارا منہ کے راستے باہر۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے یہاں مہمان آئے تو میں نے ان کو دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھ سے پوچھو کہ لیٹ کے سونے کی نعمت کی اب کیا قدر ہے۔ اس دن مجھے خود احساس ہوا کہ اللہ، لیٹ کے آرام کی نیند سو جانا بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیچارہ بیٹھ کے رات گزار دیتا تھا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جب اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ خوب مانگے۔ ایک ہے مخلوق کا دینا اور ایک ہے اللہ رب العزت کا دینا، ان میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ کنی کتراتے ہیں، فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے، کہتے ہیں جی آپ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، آپ کا کیا؟ لیکن اللہ رب العزت کے یہ معاملہ، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، بار بار مانگو وہ دیتے ہیں، دن رات مانگو وہ دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے ولی دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ مخلوق سے دیکھا کہ تھوڑا مانگو تو ناراض، آپ کسی وزیر سے کہیں جی مجھے ایک آنا دے دے یا ایک پیسہ دے دے، مجمع میں وہ کہے گا تم نے میری بےزتی کر دی، کیا سمجھا مجھ سے پیسہ مانگتے ہو؟ اور کسی غریب سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ ناراض، یار تم مذاق کرتے ہو میرے ساتھ۔ تو کسی سے کم مانگو تو وہ ناراض، کسی سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض۔ اللہ رب العزت وہ پروردگار ہے کہ اس سے تھوڑا مانگو تو تھوڑا بھی دیتا ہے، زیادہ مانگو تو زیادہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کا جوتا ٹوٹ جائے اور وہ ٹوٹے جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگے، اللہ اسے جوتے کا تسمہ بھی عطا فرما دیتے۔ پھر مخلوق کو دیکھا کہ کئی مرتبہ دیتی بھی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے۔ جیسے ایک فقیر نے آپ سے بار بار مانگا، آپ کہتے ہیں معاف کر، اور وہ پھر
ڈٹا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے لینا ہے، تو اب آپ اس کو کچھ دیتے تو ہیں مگر غصے سے کہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اللہ رب العزت جب بھی دیتے ہیں بندے کو غصے سے کبھی بھی نہیں دیتے، بندے کو ہمیشہ پیار سے عطا فرماتے ہیں۔ پھر مخلوق اور خالق کا یہ ایک فرق ہے کہ مخلوق اپنوں کو دیتے ہیں، پرایوں کو نہیں دیتے۔ جو ون کر جائے تو سیٹیں اور سارے عہدے ان کی اپنی پارٹی کے لیے، دوسروں کا تو منہ سے نوالا بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری سپورٹ کی۔ تو مخلوق دیتی ہے تو اپنوں کو۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالی فقط دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں عطا کرتے، اپنوں کے ساتھ ساتھ اللہ پرایوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اپنے پرائے سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر مخلوق کا معاملہ دیکھا کہ اگر کسی تعلق بنانا ہو تو افسر کے پاس جاؤ تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ بھئی کیا لائے ہو۔ اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اللہ کے در پر آؤ تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ اتنا پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ مخلوق کو دیکھا کہ دن میں ان کا دروازہ کھلا بھی ہوتا ہے، رات میں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک پروردگار ہی تو ہے، دن میں بھی دروازے کھلے رات میں بھی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مانگے اور دینے والا پروردگار اونگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اس لیے راویہ بصریہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ سورج غروب ہو گیا، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ایک ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دعا کروانا بھی عبادت ہے، امی دعا کرو، ابو دعا کرو، حضرت صاحب دعا کرو، بھائی دعا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا مکہ مکرمہ تو فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یاد رکھنا۔ لیکن جو دعائیں لینا ہے نا وہ کچھ اور شان رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ بندہ اتنا اچھا بنے، شاگرد ہو تو استاد کی زبان سے دعا، اولاد ہو تو ماں باپ کی زبان سے دعا، چھوٹا ہو تو بڑوں کی زبان سے دعا۔ یہ جو دعا ہے نا یہ بندے کو وقت لگا دیتی ہے۔ چنانچہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، تینوں ٹینیجر تھے اور ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں کے لیے نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے، تینوں کے لیے نام لے کے دعا مانگتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کیا بخت لگائے کہ ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے۔ تینوں کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تیری عمر میں اور رزق میں برکت عطا کرے۔ کہنے لگے کہ عمر میں برکت تو اتنی کہ 140 پوتے پوتی آنکھوں سے دیکھی، اور رزق میں برکت اتنی کہ سونے کی اینٹ کو لکڑی والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا۔ اب بتائیں سونے کی اینٹ کتنی وزنی ہوتی ہے اور لکڑی والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا اللہ نے رزق عطا کر دیا۔ تو کئی مرتبہ دعا لگ جاتی ہے بڑوں کی۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ بندہ اپنے رب سے جتنی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ عمر لانو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں، رات کو سوئے، تہجد
تہجد کے وقت آنکھ کھلی، آسمان پر نظر پڑی تو 14ویں کا چاند چمکتا نظر آیا۔ آسمان کے چاند کو دیکھ کر ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر بنا۔ یہ عمر لانو کی دعا تھی۔ اب شہادت تو کہیں بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ، زمین کی پستی میں، صحرا میں، وادی میں، گھر میں، گلی میں، کہیں مل سکتی تھی، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شہادت تو دی، مگر کہاں دی؟ مسجد نبوی میں، باوضو حالت میں، نماز کی حالت میں، مصلی نبوی کے اوپر کھڑے جب امامت کروا رہے تھے اس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں۔ مانگنے والے کی ہمیشہ مانگ تھوڑی ہوتی ہے، دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہاں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے اندر۔ سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مانگنے والے کا دامن ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی دین ہمیشہ اس کے دامن سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جتنا اللہ سے مانگے اللہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ مگر ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنا کیا ہوا؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس یا اللہ میری بیٹی کی اولاد ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، یہ ہم دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ دل حاضر نہیں ہے، دل کی کیفیت کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہوا۔ اور دعا مانگنا کیا ہوا؟ کہ انسان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں مگر جسم کا رواں رواں سراپا سوال بنا ہوا۔ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا؟ 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے تو اس نے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے ترس آ جائے، الفاظ بھی ایسے چن چن کے استعمال کرتا ہے کہ نہ دینے والا بھی دے کے جائے، اور پھر جھڑکنے سے جاتا بھی نہیں، اور مانگتے ہوئے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، زبان بھی لرز رہی ہوتی ہے۔ جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے، اگر وہ اتنی لجاجت اور فریاد کے ساتھ مانگتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کیسے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں تو سراپا سوال بن کر دعا مانگیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اللہ میری بینائی عطا فرما، مجھے بینائی عطا فرما۔ حجاج بن یوسف نے سنا تو قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے اس نے نابینا کو ٹھوکر لگائی، بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب سب کو پتا تھا کہ یہ آدمی طبیعت کا بہت سخت ہے اور جو کہہ دیتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے، تو لوگ اس کے نام سن کے ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ جب نابینا نے یہ نام سنا تو کانپ اٹھا۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے 4-5 چکر باقی ہیں، اور اگر میرے چکر مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے، اور ساتھ ایک سپاہی کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ یہ بھاگنے نہ پائے یہاں سے۔ اب جب وہ طواف کرنے نکلا تو پیچھے اس اندھے کی تو حالت عجیب، اب تو تڑپ رہا ہے، اللہ پہلے بینائی کا سوال تھا اب تو زندگی کا سوال ہے، رحمت کر دے۔ ایسی تڑپ کے اس نے دعا مانگی
کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی تھی۔ یہ جو تڑپ کے مانگنا ہوتا ہے نا، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ آج آپ لوگوں نے انفرادی طور پر تو بہت دعائیں مانگی، چلیں آج ہم اس وقت جو اجتماعی دعا مانگیں گے یہ ذرا تڑپ کے مانگ لیجیے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں جیسے کام ذمہ لگاتے ہیں کسی کے، صبح بزنس مین آتے ہیں نا، کاروباری بندہ، اکرم یہ کر دے، اسلم یہ کر دے، اچھا بھائی انور تو یہ کر دے، وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگاتے ہیں، اللہ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ ایسے نہیں کام بنتا۔ دعا کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے۔ جب عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنیں گے۔ عاجزی دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناز نخرا نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عاجزی چلتی ہے۔ جتنا فریاد، جتنا عاجزی، اتنا اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ایک فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اعلان کرو هل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے عطا کر دیا جائے۔ تو پروردگار تو مہربان ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ تو جب مانگنے کا وقت بھی ہے اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ہم محتاج بھی ہیں، تو بھئی ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں۔ لہذا آج ایسا وقت ہے کہ ہم خوب ڈٹ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ ذرا غور کریں، آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ میں لات بھی لگوا دیتے اور ساتھ دروازہ بھی بند کر دیتے کہ جا دفع ہو، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر میں نے بند کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو بندہ بھٹک جائے، اللہ کے در سے روٹ کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے بچہ روٹھ جائے نا تو ماں مناتی ہے اس کو، بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ اسی طرح بالکل اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، میرے بندے میری طرف متوجہ ہو، میری رحمت تو تیرے انتظار میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا انتظار اتنا نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے بندے کا واپسی انتظار فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا بندہ کب آئے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے کا انتظار کتنا کرتی ہے۔ اگر بیٹا گم ہو جائے نا، نیند نہیں آتی، سارے سو جاتے ہیں، ماں نہیں سوتی۔ ہوا سے بھی دروازہ ہلے نا تو اٹھ بیٹھتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، اتنی انتظار ہوتی ہے۔ جب ماں کو بیٹے کی انتظار اتنی ہے تو پھر اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی کتنی انتظار ہوتی ہوگی، کتنا اللہ رب العزت بندے سے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ میرے دروازے پر آ گیا۔ اچھا ذرا غور کریں، ایک مثال چھوٹی سی، ایک نوجوان کو کوئی اس کا برا دوست اغوا کر کے لے جائے تو ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں برا کہتی ہے دوست برا تھا، وہ دوست بڑا جو ہے نا برا تھا جو میرے بیٹے کو ورغلا کے لے گیا، میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا۔ اور اگر وہ بچہ اس برے دوست سے جان چھڑا کے آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے کہ امی دروازہ کھولو میں آ گیا ہوں، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگائے گی۔ شیطان اس برے دوست کی مانند ہے اور ہماری حالت اس نادان نوجوان کی مانند ہے۔ اب ہم بھٹکتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ شیطان بدمعاش تھا، اس نے میرے بندوں کو ورغلا لیا۔ اور آج اس اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت آ گیا۔ ہم دروازہ کھٹکھٹائیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں تو کیا خیال ہے دروازہ کھلنے میں کوئی دیر لگ سکتی ہے؟ کبھی بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت آج متوجہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم
آج خوب اللہ رب العزت سے فریاد کریں، مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں۔ ہم سے تو وہ اندھا فقیر اچھا تھا، کشکول ہاتھ میں لے کے مانگ رہا تھا، تو مانگتے مانگتے ایک دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ دروازہ تو بڑا ہے، آواز کوئی نہیں آتی، تو کہنے لگا یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی آواز ہی نہیں دیتا۔ تو کسی نے کہا او خدا کے بندے یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کس بخیل کا دروازہ ہے۔ یہ اندھے نے جب سنا تو اس نے کشکول کو زمین پہ تو مار کے توڑ دیا، کہنے لگا اچھا جب میں خدا کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں اب مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے تو بہت زیادہ اچھا تھا کہ جس نے بات کو سمجھ لیا کہ اب میں خدا کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے مخلوق کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور واقعی بات ایسی ہے، ہم اللہ رب العزت کے دروازے پر آج آئے بیٹھے ہیں، آئے بندے کا تو دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چند بندے مل کے کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو دنیا دار بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، یقیناً وہ ہم پر مہربانی فرمائیں گے، لہذا ابھی ہم دعا مانگیں گے۔ یہ چند باتیں صرف اس لیے کہہ دیں کہ ہماری طبیعتیں متوجہ ہو جائیں اور ہم وقت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی مزدور کو جب مزدوری کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے۔ ہماری بھی آج مزدوری کا دن تھا، تو اب مزدوری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جو پروردگار یہ کہتا ہو کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، جب اپنی پیمنٹ کا وقت آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو انکار فرما دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کی بات ہے، اللہ رب العزت یقیناً عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے اتنے لمبے سفر کیے، مجاہدے کیے، تکلیفیں اٹھائیں، جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا آج وہ وقت آ پہنچا۔ ہماری تھوڑی سی دیر کی جو فریاد ہوگی ہمارے مقدر کے فیصلے ہونے کا سبب بن جائے گی، وقت سنورنے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت جھولیاں بھر دیں گے اور ہمارے معاملے اللہ رب العزت کے حضور سنور جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگیے۔ کیا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ جائیں، ہمیں شرم آتی ہے، بس آپ ہی کے دروازے پہ ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مانگی، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے، ہماری زبانیں جھوٹی ہیں، ہمارے دل سیاہ ہیں، مگر آپ کے محبوب کی باتیں سچی ہیں۔ انہوں نے فرما دیا حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، آج ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجئے، آج ہمیں گناہوں سے سبکدوش فرما دیجئے، شیطان سے ہمیں بچا لیجئے۔ میرے مولا اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمارے اس حج کے عمل کو بھی قبول فرمائیے، اور ہمیں زندگی میں بار بار اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ابھی دعا مانگیں گے، دعا مانگنے سے پہلے ذرا ایک بات سن لیجئے، یہی پانی کی بوتل پڑی کہ ایک تو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، تو جب مانگتا ہے تو بچے کو گرد و پیش کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، امی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ خالہ ہے، پھوپھو ہے، فلاں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس مانگتا ہے تو بس لپٹ کے مانگتا ہے، اور اس کو نہیں
امی سے مانگتا ہے، حتیٰ کہ کبھی تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے نا تو امی سے ہی لپٹتا ہے، اور جب تھپڑ کھا کے ماں سے لپٹتا ہے تو پھر ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے۔ ہم بھی آج اللہ کے در سے ایسے لپٹ کے مانگے، اور اپنے گرد و پیش سے ہم بالکل ایک دفعہ منقطع ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ میرے دائیں یہ بیٹھا بائیں یہ بیٹھا، تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیں بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے جو میری اس مناجات کو آج سن رہا ہے، اور میں سفر کر کے جو آیا ہوں تو میں نے آج اس روٹھے رب کو منا کے اٹھنا ہے، اس کو جو ہے منائے بغیر آج میں نے نہیں اٹھنا۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آج ہم اسماء الحسنی پڑھ کے پھر دعا مانگیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ کون سا ہے یہ اللہ کو معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہے، اور اسے اس اعظم سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہذا پہلے ہم اسماء پڑھیں گے۔ اسماء پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے پڑھوں گا جیسے الرحمن یا اللہ، تو جب میں پڑھوں گا الرحمن یا اللہ تو آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ اونچی آواز سے کہیں گے یا اللہ، جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے، ماں کے دل کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ بس آپ بھی آج اللہ 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 اس طرح کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ تو ان ناموں کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، المالک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، الخالق یا اللہ، المتکبر یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، القابض یا اللہ، الرفیع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، العظیم یا اللہ، الشکور یا اللہ، العالی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحافظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الوسیع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، الماجد یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، الولی یا اللہ، القوی یا اللہ،
المتين يا الله الوالي يا الله الحامد يا الله المحصي يا الله المبدي يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الحادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله 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 يا اللہ اے کریم پروردگار آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. اے کریم آقا گناہوں کو معاف کر دیجیے, خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, دینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ عزت میں برکت عطا فرما, کاموں میں برکت عطا فرما, وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما, آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. میرے مولا عمر کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا, قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ حاسدوں سے محفوظ فرما, اے اللہ حاسدوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مولا اپنی قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے حج کے عمل کو قبول فرما, ہمارے اس وقوف کو قبول فرما, ہماری امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما. جتنے انبیاء تشریف لائے, صحابہ, اولیاء ہیں, انہوں نے یہاں پر جو جو دعائیں اور خیریں مانگی, اللہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما. اور جن شرور سے پناہ مانگی, اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. میرے مولا ہم واقعی گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار
فریاد کرتے ہیں اے کریم آقا مہربانی کر دیجئے، اللہ آپ ہمیں سزا دیں تو یہ آپ کا عدل ہے اور قبول کر لیں تو یہ آپ کا فضل ہے، آپ فضل فرما دیجئے، اللہ فضل فرما دیجئے، آپ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی پروردگار ہے، وہ جانتے ہیں ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اے اللہ ہم گناہوں بری زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے، آپ کی عزت عطا فرما دیجیے، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائیے، عبادت کا ذوق عطا فرما دیجیے، رب کریم اپنی ولایت عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت سے سینوں کو بھر دیجیے، اپنے نور سے دل کو منور کر دیجیے، رب کریم علم عطا فرما دیجیے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما، اے اللہ ایک نظر رحمت کی ہم پر بھی فرما دیجیے، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، آپ کے بندے اتنا دور قریب کا سفر کر کے اللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ مہمان مکان تو آ کر دیکھ جائیں اور مالک مکان کی زیارت حاصل نہ ہو، مہربانی فرما دیجیے، اپنا دیدار عطا کر دیجیے، اپنی جلیات سے سینوں کو بھر دیجیے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، اے اللہ آپ ہمیں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے کہ یہ محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مولا، ہم واقعی خطا کار ہیں، ہم واقعی گناہ گار ہیں، میرے مولا بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم شیطان کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، نفس نے ہمیں دھوکے دے دیے ہیں، اے اللہ ہم زندہ لوگ دل لے کر حاضر ہوئے ہیں، مگر یہ جانتے ہیں ہمارا کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، تبھی تو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، اے کریم ماں کا اپنے در کھول دیجیے، اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے، رب کریم جیسے ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں لائے تھے، اللہ ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر قیمت پوری نہیں لائے، والا یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، آپ بھی اپنے بندوں کو اجر عطا کر دیجیے، ان کے دامن بھر دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، رب کریم ان کا آنا قبول کر لیجیے، ان کی حاضری قبول کر لیجیے، رب کریم آپ کو آپ کے اولیاء کی تہجد کے وقت کی گرم آہوں کا واسطہ، ان کے گرم آنسوں کا واسطہ میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ آپ اپنے شان کے صدقے آج ہمیں بھی اپنی محبت سے بھر دیجیے، ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجیے، رب کریم آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم معاملہ کرنا، اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا اس کے ساتھ آپ نے نرمی کے معاملے کا حکم فرمایا، تو آپ کے لیے بندے اور وہ بندیاں سامنے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اے اللہ ان کے سبحان ربی الاعلی کو قبول کر لیجیے اور نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے،
की तरफ लौटता है। ऐसे कथों के दस्तगीर, टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, खाली झोलियों को भर देने वाले, हमने भी तो झोलियां फैलाई है, अपनी रहमत से झोलियां भर दीजिए। रब्बे करीम इजाजत में लिखना देखती है तो वो बच्चे को फेंक नहीं देती, छोड़ नहीं देती, समझती है ये तो नादान है, बेटा तो मेरा ही है। अल्लाह वो बच्चे को धो लेती है, सीने से लगा लेती है। ऐ मालिक, हम भी गुनाहों की इजाजत में लिख रहे हुए हैं, मगर बंदे तो आप ही के हैं। अल्लाह हमें अपने दर से उठा न दीजिए, दर से धक्के न दे दीजिए। मेरे मौला कभी बेसहारा न कीजिए, कभी अपने दर से खाली न लौटा दीजिए, नफरत शैतान के हवाले कर दीजिए। रब करीम एक रहमत की नजर डाल के हमें धो लीजिए और फिर भी अपने मकबूल हमें फरमा दीजिए। अल्लाह बनाने के रबिया की इबादत फरमा, दावत और तबलीग के काम की इबादत फरमा, जहाँ अल्लाह की और खानकाहों की इबादत फरमा, दावत दीन की कोशिशों की इबादत फरमा, हमारे तीनों हरम की इबादत फरमा। अल्लाह इस्लाम वाला फरमा, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह सब परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला रहमतों का मामला फरमा, हिदायत की हवाओं को हम फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के आज ये दुआई कर रहे हैं, मर्द औरतें हमने दावत फैलाए बैठे हैं। इसमें कितने सफेद बालों वाले हैं जो बाल पकड़ कर बैठे, अगर दिल से आकर बैठे, अल्लाह उस दिल का गम किसके सामने जाकर कहे, आप रहम फरमा दीजिए। सफेद बालों की लाज रख लीजिए और रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह इसी मजलिस में कितने छोटे छोटे मासूम के भी हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह हम आपको उनके हाथ मासूम हाथों का वास्ता देते हैं। अल्लाह उनके हाथों की मासूमियत की लाज रखिए, इन बच्चों के हाथों को खाली न लौटाइए और इनकी बरकत से अल्लाह हम गुनाहगारों की खताओं को भी माफ करवा दीजिए। अल्लाह दूर और से भी हाथ उठाए बैठिए, रब्बे करीम रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह अपने दुनियादारों को देखा और चल के आ जाए, वो तो कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं। अगर चल के आई औरतों का इतना लिहाज कर लेते हैं, आप तो करीम आका है, आप तरक्की में अपने है, आप भी लिहाज फरमा दीजिए। जब दिल में मुरादें ये लेकर रहिए, अल्लाह इनकी मुरादों को भर दीजिए, इनकी मुरादों को पूरा कर दीजिए। रब्बे करीम इनको घरों में खामदों की खुशियां अता कीजिए, अल्लाह बच्चों की खुशियां फरमा दीजिए, जवान बच्चियों को नेक लोगों का साथ अता फरमाइए। अल्लाह रहमतों का मामला फरमाइए, मकरूज है उनके कर्जे की अदायगी की सबील पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मकान अता फरमा। रब्बे करीम हमारे ज़ाहिर को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सजा और हमारे मन को अपनी मार्फत से मुनव्वर फरमा। हमारी इन दुआओं की रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम आपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और सवाली को इनकार न करो, झिड़की न दो। जब हम कमजोरों को ये हुक्म है, हम सवाली को इनकार न करें। अल्लाह हम भी तो आपके दर के सवाली हैं। अल्लाह आप भी आज इनकार न फरमाइए, अल्लाह आप भी हमें झिड़की न दीजिए। अल्लाह आज हमें खाली न बताइए, एक रहमत की नजर डाल दीजिए, हमारे दामन भर दीजिए। करीम आका मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा दीजिए। रब्बे करीम रहमत का मामला फरमाइए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो खैरें मांगे, अल्लाह वो सब खैरें हमें भी नसीब फरमा। जिन शरूर से पनाह मांगी हमें भी पनाह अता फरमा। अल्लाह हम ऐसे वक्त में दुनिया में पैदा हुए कि आपके प्यारे हबीब सल्लम दुनिया से पर्दा कर चुके थे, हम उसका दीदार नहीं कर सके। अल्लाह जब कुरान पढ़ते हैं तो आपने उसमें फरमा दिया, आप क़यामत के दिन कुछ लोगों को अंधा खड़ा करेंगे। अल्लाह डर लगता है अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया तो वहाँ भी उनके दीदार से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह तो कमी से बचा लेना, अगर यहाँ दीदार नहीं कर सके, बड़े दिल की तमन्ना है हम भी उस चेहरे को देखें जिससे आपने बददुआ कहा, और जुल्फों को देखें जिसे आपने वल्लैत कहा। मेरे मौला रहमत का मामला फरमाइए,
مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام دیے، خط لکھے، رکے لکھے، فون کیے، اے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ماں باپ، عزیز اقارب، دوست احباب جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے میں سبکدوش فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا ہم پر رحم کی نظر فرما۔ اے اللہ آج اس موقع کی جس مرتبہ جو بھی دعا مانگی، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ سب کی فریادوں کو قبول فرما۔ اے جو آنا چاہتے تھے اور انہوں نے حاجیوں کو کیا روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، ان کے دلوں کی محبتوں کو آپ جانتے ہیں، اللہ ان سے بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، انہیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے ایام سفر کے باقی ہیں ہمیں اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اور آج ہمارے اس حقوق کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے۔ کریم آقا جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی، تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا سامنے ننگے سر کھڑی ہے۔ اے اللہ اس امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ اے کریم آقا امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ اے کریم آقا امت کا سر ڈھانپ لیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اے اللہ سر سے پاؤں تک کلمے کا مصداق بنا دیجیے۔ شریعت و سنت والی زندگی کو فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں اے اللہ دین والی زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے حاکموں کو بھی دین کی محبتیں عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ملکوں کو دین کا قلعہ بنا دیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس سفر میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا، کوئی کسی کے بارے میں حق تلفی ہوئی، اونچا بولے یا کسی سے کوئی بات کر بیٹھے اس کی دل آزاری کی، اے اللہ ہم آپ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ میرے مولا آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہمیں ان سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب کریم ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ اللہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ایک معذور افاہج جو عیال نال ہوتا ہے اور اس کے بچے کئی دن سے باقی زدہ ہوتے ہیں، کسی سخی کے دروازے پر پہنچتا ہے، بڑی امیدوں سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ دروازہ کھل جائے گا یہ بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم اس عیال نال سے زیادہ محتاج ہے اور آپ کو امیر سے زیادہ غنی ہے۔ اللہ آپ دروازے کھول دیجیے، ہمارے فقر کو ختم کر دیجیے، بے دستیوں کو ختم کر دیجیے، قرضوں سے بچا لیجیے، مرضوں سے بچا لیجیے۔ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنا رحمت سے قبول لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا